پانچویں نمبر پر چوتھا جو ہماری تعلیم کا سلسلہ ہے وہ ہے غسل۔ اب غسل کرنا کیا ہے، کس بھی دیکھو، جس پر غسل فرض ہے وہ غسل کرے گا۔ احتلام ہو جائے غسل فرض ہے، جنابت کی وجہ سے غسل، جنابت سمجھتے ہیں نا، خامد بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پر غسل فرض ہے۔ ایک عورت ایام حیض میں ہے، ایام حیض سے فارغ ہوگی تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، زچگی کی حالت میں ہے، تو زچگی سے جب فارغ ہوگی، جس کو ہم پنجابی میں چھلا کہتے ہیں، تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ تو یہ چار غسل، احتلام کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے یعنی زچگی کی وجہ سے۔ اور پانچویں نمبر پر اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو تو جو احرام باندھا جاتا ہے، اس احرام کی وجہ سے جو غسل کیا جاتا ہے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو مطلب ہے کہ اپنی وہ جو پیشاب والی جگہ ہے اس کو اچھی طرح دھویا جائے، پاس صابن ہے تو صابن لگا لیا جائے، اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں گے، اور 3 دفعہ ہاتھ دھو کر پھر مکمل وضو کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مکمل وضو کیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کر کے اچھی طرح اپنے یہ جو سر کے بال ہیں ان بالوں کے اندر یہ انگلیاں ایسے پھیری جائیں، پھر داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیری جائیں، اور اس کے بعد بغل میں بال ہوتے ہیں یہاں انگلیاں پھیری جائیں، سینے پہ بال ہوتے ہیں تو خاص طور پر جہاں جہاں بال ہیں نا وہاں اچھی طرح انگلیاں پھیری جائیں۔ پہلے 1 دفعہ انگلیاں تر کر کے سارا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ جب یہ 3 دفعہ انگلیاں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کا چلو بھرا جائے اور پھر اپنے سر پہ ڈالا جائے، پہلے دائیں طرف، پھر 1 دفعہ چلو بھرا جائے، پھر اپنے سر کی بائیں جانب، پھر 1 دفعہ چلو بھرا جائے، پھر سر کی دائیں جانب، اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا دیا جائے۔ آپ کا غسل مکمل۔ غسل کیا ہے؟ مکمل۔ آپ کے ہوتا ہے نا ٹب ہے، ٹب کے اندر کوئی ڈونگا پڑا ہوتا ہے، 2-3 ڈونگے بس جسم پہ بہا دو، غسل مکمل ہو گیا۔ یا آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، پورے جسم پہ پانی پھر گیا تو غسل مکمل۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ نے صابن لگانا ہے نہیں لگانا، یہ آپ کی ثواب دید ہے۔ 1 دفعہ لگانا ہے، 2 دفعہ لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے نہیں لگانا، بعض لوگ تیل لگا کر نہاتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن غسل کے لیے یہ بس کافی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تولیہ بعد میں استعمال کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی، کیوں بھائی سمجھ آ گئی نا؟ تو غسل کا طریقہ سمجھ گئے؟ میں بسم اللہ جو ہے وہ پوری پڑھنی جی پڑھنی ہے، بسم اللہ، بس بسم اللہ بس۔ میں نے نا ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لاہور میں شاد باغ کے علاقے میں نے ایک درس دیا، ایسے ہی اعتکاف کے موضوع بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو میں نے اس میں نا غسل کا طریقہ بیان کیا۔ یہ آج سے کوئی 20-21 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں ایک آدمی نوجوان ہی تھا، تو اس نے نا مجھے کہا جی میں آپ سے نا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے ٹائم دے، مجھے الگ لے گیا۔ وہ الگ ذرا بٹھا کے نا تو وہ پہلے بات کرنے لگا، بات نہ اس سے ہو تو ایسے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بھی بات تو کریں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی میرے 6 بچے ہیں اور آپ نے جو آج غسل کا طریقہ بتایا ہے میں نے تو 1 دفعہ بھی ایسے غسل نہیں کیا۔ تو میرے خیال بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے 1 دفعہ بھی ایسے غسل نہیں کیا، میں تو ویسے ہی جاتا ہے جس طرح عام غسل ہوتا ہے، بس ٹوٹی کھولی نیچے کھڑے ہو گئے، بس میں نے یہی سمجھا تھا کہ یہی غسل ہے۔ تو وہ اب رو رہا تھا کہ میری یہ جو 13-14 سال زندگی میں ایسے ہی غسل کرتا رہا، میرا اب کیا بنے گا؟ اور میں نے کہا چلو
جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اب آپ آئندہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں۔ تو میں نے یہ بات پتہ ہے کیوں بتائی ہے کہ اللہ جانتا ہے بعض لوگ جھجک کی وجہ سے نہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور نہ بتانے والے بتاتے ہیں، اور زندگیاں ایسے ہی گزرتی جاتی ہیں۔ تو چلو یہ معتکفین کی ایک مجلس، اس کے اندر یہ ذرا تھوڑے سے مسائل ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان مسائل سے آگاہی بھی ہونی چاہیے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو جب نہا لیا، غسل کر لیا، اس کے بعد اگر پھر نہاتے نہاتے دوبارہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر ہاتھ نہیں لگا تو وہی جو آپ نے پہلے وضو کیا تھا نا، تو وہ وضو ہی اب کافی ہے، اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی۔